Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، قرآن کریم کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ رمضان میں پڑھا ہوا قرآن کریم کیسے بخشا جاتا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کا ثواب اپنے والدین کی روحوں کو بخشنا چاہیں یا پھر کسی بھی عزیز و اقارب کی روحوں کو بخشنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آج ہم آپ لوگوں کو قرآن پاک کے بخشنے کا بالکل ہی آسان سا طریقہ بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کر لیتے ہیں تو اس ویڈیو کو سن لینے کے بعد آپ کے مائنڈ میں ایصال ثواب کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ اس مسئلہ کو بالکل ہی آسان الفاظ میں سمجھانے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ان کا قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے تو انہیں پھر ایک ہی ٹینشن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اب بخشیں تو قرآن کریم کیسے بخشیں، قرآن کریم بخشا کیسے جاتا ہے؟ تو یہ بالکل ہی آسان طریقہ ہے قرآن کریم کے بخشنے کا۔ سامعین مکرم، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے اعمال کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کریم کا اپنے بندوں پر یہ کرم ہے کہ ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ جو کچھ صدقہ جاریہ کے کام اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے ان کا اجر بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے عزیز و اقارب، اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے، اس انسان کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی اعمال ایصال ثواب کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان مردوں کو ضرور پہنچایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایسی حکایت آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں کہ جس میں رمضان سے پہلے قبرستان سے آنے والی آوازوں کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں زندہ لوگوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مردوں کی قبروں پر رمضان سے پہلے حاضر ہو کر یا پھر رمضان میں حاضر ہو کر ضرور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق رمضان سے پہلے قبروں سے کیا آواز آتی ہے، اس راز کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے۔ سامعین مکرم، قانون الہیہ کے مطابق اللہ کے تمام بندوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس دنیا میں ان امور کی انجام دہی میں زندگی بسر کریں جن کے سبب بروز قیامت نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے اور جنت کا پروانہ نصیب ہو سکے۔ ہر انسان کو اس بات کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور پھر اس کے باوجود کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے اعمال پر اس خوش فہمی میں مگن رہے کہ میرا فلاں عمل جو ہے میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے بھی یا نہیں، اس کا ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ البتہ اللہ کی عطا کردہ ہمت و توفیق کے موافق عمل کر کے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اس کے متعلقین کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں کے لیے حسب استطاعت ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے رہیں۔ زندہ لوگوں کا اپنے مردوں کے حق میں دعائے خیر اور ایصال ثواب کرنا خود ان زندہ لوگوں کے حق میں بھی ثواب کا باعث اور مردوں کے حق میں بھی مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، یاد رہے لسانی و جسمانی عبادات میں سے ہر شخص اپنے گھر میں انفرادی طور پر جو نیک عمل اپنے لیے کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے، نفلی حج یا عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، تو اس میں یہ بھی نیت کر لے کہ اس کا ثواب ہمارے فلاں عزیز یا جو دوست ہے اس کو بھی پہنچے، تو اللہ کریم اس بندے کے حق میں بھی ضرور ہماری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور بس اسی چیز کا نام ہی ایصال ثواب ہے، اور جو ثواب آپ کو ملنا تھا وہ آپ کو بھی ملے گا، اور جن دوسرے لوگوں کی آپ نے نیت کی ہے ان سب کو بھی پورا پورا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کرے۔ اب چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت سنیے جس میں رمضان سے پہلے اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی تاکید ہے، اور پھر اس آواز کا ذکر ہے جو قبرستان سے آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بندوں کو 10 اخلاق دے رہے تھے
کہ اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے کہ اے لوگو، یاد رکھنا رمضان سے پہلے اپنے مرحومین کو نہ بھولنا۔ تو اس پر ایک شخص پوچھنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو قبرستان میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے، ہر قبر سے مرا ہوا انسان چیخ چیخ کر اپنوں کو بلاتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں، اے زندگی بسر کرنے والوں، اے دنیا کی لذت اور رنگینیوں سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے والوں، آؤ ہماری قبر پر بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کرو۔ جیسے آج تم زندہ ہو، کبھی ہم بھی زندہ ہوا کرتے تھے۔ جیسے آج تم اس موت سے بے خبر ہو، ویسے ہم بھی کبھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرحومین کی آوازیں رمضان سے پہلے قبرستان سے کیوں آتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں جو بھی انسان جس قبر پر آ کر اس قبر والے کی مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ کریم اس مرحوم کے گناہ معاف کر دے گا۔ تبھی مرے ہوئے لوگ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد میں سے کوئی ہماری قبروں پر آ جائے اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو سامعین مکرم، یہ حکایت تھی جو کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، جس میں آپ نے سنا کہ مردے زندہ لوگوں کی دعا کا انتظار کرتے ہیں، اسی لیے رمضان سے پہلے اور رمضان میں خاص طور پر اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بھی مردوں کے لیے وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ایصال ثواب اسی طرح سے کریں جس طرح سلف صالحین کیا کرتے تھے، اپنی ہمت کے موافق حلال مال سے مساکین کی خفیہ مدد کریں، اور جو کچھ توفیق ہو بطور خود قرآن کریم اور ذکر اذکار جتنا ہو سکے پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں۔ یاد رہے، انسان کی سانسیں رکتے ہی اس کی اخروی زندگی کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن فرمانے کے بعد کچھ تسبیحات پڑھیں، جس سے ان کو قبر کے سوالوں کے جوابات دینے میں آسانی ملی۔ تو اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارکہ سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ قبر والوں کے لیے پڑھ کر ان کو بخشنا ان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اس لیے کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ہی پڑھ کر بخش دیں، جس سے پورے قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ اللہ کریم کا قانون ہے کہ اس کی بارگاہ میں تھوڑے بہت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ خلوص اور نیت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی ایک مد کھجور خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ برابر سونا، تو یہ احد پہاڑ برابر سونا اس ایک مد کھجور کو نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رہے، یہ اتنا بڑا فرق کس وجہ سے ہے؟ خلوص اور عدم خلوص کی وجہ سے، کیونکہ جو خلوص ایک صحابی کا ہے وہ غیر صحابی کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سامعین مکرم، یہ یاد رکھیے، ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت مطہرہ میں متعین نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی دن کی کوئی قید ہے، نہ ہی کسی خاص جگہ کی پابندی ہے، نہ ہی قرآن کریم کو ختم کرنا لازمی ہے، بلکہ بلا تعین جو نفلی عبادات بدنی و مالی باسہولت ہو سکیں ان کا ثواب آپ اپنے مردوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے مختلف درجات اور صورتیں بھی ہیں۔ سنیے، سب سے بہتر اور افضل صورت تو یہ ہے کہ مستحقین کو نقدی تقسیم کر دی جائے، کیونکہ نامعلوم انہیں کیا کچھ ضرورت ہو، تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ خشک اجناس ان کے سپرد کی جائیں کہ جب ان کا جی چاہے گا وہ استعمال کر لیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پکا کر ان کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ روزانہ 1 یا 2 مساکین کو کھلا دیا جائے، کیونکہ ایک دم پکانے میں مستحق اور غیر مستحق سب شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں دکھاوے بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ 1 یا 2 مساکین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو سامعین مکرم، اب آخر میں یہ سمجھیے کہ جو قرآن کریم آپ نے رمضان میں مکمل کیا ہے اس کا ثواب آپ کیسے بخش سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ میں اپنے اس پڑھے ہوئے قرآن کریم کا ثواب
اپنے والدین اپنے عزیز و اقارب کو بخشنے لگا ہوں۔ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پھر اللہ کی حمد و ثنا یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یوں دعا کریں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس سارے کا ثواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ حضور کی آل، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کی روحوں کو اثار ثواب کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ، بالخصوص اس سارے کا ثواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنے والدین، اپنے فلاں عزیز جس کو بھی بخشنا ہو اس کا نام لیں، اس کی روحوں کو اثار ثواب کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کریم اور رمضان کے صدقے سے اس کی قبر کے منازل کو آسان فرما۔ یا اللہ، اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس کی قبر کی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور پھر آخر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اپنی دعا کو مکمل کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے اثار ثواب کرنے کا۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک بھی اس پر عمل کرے تو میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ اللہ کریم دونوں جہان کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔